ضلع مردان کے رہائشی پیر راحت شاہ کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے تمباکو کی کاشت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں تمباکو کو کپاس، گندم اور گنے کی طرح ایسی فصل تصور کیا جاتا تھا جس سے کسان بآسانی منافع حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں۔ اسی سیزن کے لیے تو ٹوبیکو بورڈ نے تقریباً 307 روپے جو منیمم ریٹ ہے نا وہ مقرر کر دی ہے۔ تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے آگے کتنی ریٹ پہ تمباکو چلی جائے گی، لیکن زمیندار کے لیے ریٹ کا تعین جو ہے نا وہ تو ٹوبیکو بورڈ اور کمپنیاں وغیرہ کرتی ہے۔ تو زمیندار کے لیے بہت ابھی یہ سیزن میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال اس کو وہی ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ چونکہ فصل کے اس ریٹ کا انحصار زیادہ تر تمباکو کی مصنوعات کی سیلز اور بلا واسطہ طور سے ان پر لگائے جانے والے ٹیکسز پر ہوتا ہے، ان کی تشویش کے پیچھے کئی سالوں کی مانند اس بجٹ میں بھی حکومت کی طرف سے تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکسز میں متوقع اضافہ ہے۔ حکومت کو امید ہے تمباکو کی مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے سے ملک کے محصولات بڑھیں گے، لیکن ملک میں سب سے زیادہ سگریٹس بنانے والی پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی مالک برٹش امریکن ٹوبیکو کے مطابق موجودہ ٹیکسز سے پہلے ہی سگریٹس کی فروخت میں 38% کمی اور غیر معیاری سگریٹس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی تمباکو کی فصل کے لیے درکار زیادہ دیکھ بھال اور محنت کے باعث بہت سے پاکستانی کاشتکار پہلے ہی تمباکو کی بجائے دیگر فصلوں کی کاشت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک نصیر خان ہیں، جنہوں نے تمباکو کی فصل ترک کر کے دیگر فصلیں کاشت کرنی شروع کر دی ہیں۔ تمباکو میں کمائی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، کوئی 6-7 سال 8 سال بعد ایک دفعہ ایک سال ایسا آ جاتا ہے جس میں زمیندار کما لیتے ہیں، ادروائز اس میں نقصان ہی ہوتا ہے چھوٹے زمینداروں کو خاص کر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو ہماری گورنمنٹ ہمارے کاشتکاروں کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ جو بھی ہماری فصل ہوتی ہے تمباکو کے علاوہ بھی جتنے فصلیں ہیں جیسے آج کل گندم کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ گورنمنٹ اس حساب سے خرید نہیں رہی ہے جس طریقے سے جتنا اس پہ خرچ آتا ہے ہمارے کاشتکاروں کا۔ اس وجہ سے ہمارے گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تاہم پیر راحت شاہ کہتے ہیں کہ وہ فی الحال تمباکو کی کاشتکاری جاری رکھیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے دیگر فصلوں کے حوالے سے بھی حکومتی پالیسی تسلی بخش نہیں ہے۔ اب اجداد سے سننے میں آ رہے ہیں کہ 70s میں تقریباً یہاں پہ افیون کاشت ہوتی تھی، تو حکومت نے پھر اس پہ پابندی لگائی، تو افیون کے متبادل کے طور پہ یہ تمباکو کی جو فصل ہے نا یہ لوگوں کو دے دی کہ اس سے کاشت کرو، اس سے تمہیں اچھے پیسے ملیں گے۔ ایک جانب تمباکو کے خاتمے کے عالمی دن کی مناسبت سے انتظامیہ نے سڑکوں پر تمباکو نوشی کے نقصانات سے متعلق آگہی بینرز بھی آویزہ کیے ہیں۔ دوسری طرف راحت شاہ کو امید ہے کہ حکومت تمباکو کی فصل کو بھی آفت زدہ فصلوں کی فہرست میں شامل کرے تاکہ اس فصل کے کسان کو قدرتی آفات کے باعث ہونے والے نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، مردان۔